الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ میں حاضر ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی آج 8ویں شب ہو چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ روزے تراویح جو کوششیں ہو پاتی ہیں، رب کریم اپنی رحمت اور اپنے کرم سے اسے قبول بھی فرمائے اور اپنی رحمت کے شایع نشان ہمیں اجر اور ثواب بھی عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کولڈ ڈرنک کے سائیڈ ایفیکٹ، اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں۔ یقیناً ایک لذت کے لیے یہ کولڈ ڈرنک پی جاتی ہے اور اس کے طرح طرح کے فلسفے مشہور ہیں۔ پچھلے دنوں مدنی منڈے نے کال کی تھی کہ کولڈ ڈرنک کے بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہیں، تو ہم نے آج کولڈ ڈرنک کے سائیڈ ایفیکٹ لے کر ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ آپ کو بھی اگر کولڈ ڈرنک، مشروبات، بوتل، یہ میٹھی چیزیں، میٹھے جو مشروب ہوتے ہیں، ان کے متعلق اگر آپ کی کوئی معلومات ہے، آپ کا کوئی اس معاملے میں تجربہ ہے، کوئی سوال ہے، کوئی مشورہ ہے، تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبر آپ کے مدنی چینل کی اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے۔ ہم آپ کو روزانہ پاکستان کا زکوٰۃ کا نصاب بتاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 25/6/2015 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے اعتبار سے 33,600۔ 25/6/2015 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے اعتبار سے 33,600۔ 25/6/2015 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے اعتبار سے 33,600۔ کولڈ ڈرنک میں جو مین اس کا ایک چیز ہے، جز ہے، وہ اس کی میٹھاس ہے۔ یعنی کولڈ ڈرنک میٹھی ہوتی ہے۔ نارملی کولڈ ڈرنک جو بھی ہوتی ہیں یہ میٹھی ہوتی ہیں، میٹھا مشروب ہوتا ہے یہ۔ اور بھی اس میں کئی اجزاء ہوتے ہیں، ہم ون بائی ون جو ہم سے اس سلسلے میں ہو سکے گا ہم اس کو اپنی گفتگو میں لانے کی کوشش کریں گے۔ میٹھا یا تو چینی سے ہوگا یا سیکرین سے ہوگا۔ امریکہ کا ایک ادارہ ہے FDA، سیکرین والی غذاؤں کے بارے میں اسے ہزاروں شکایتیں موصول ہوئیں۔ محققین کا خیال ہے کہ امریکی عوام میں کینسر کی جو زیادتی ہے سیکرین والی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے ہے۔ سیکرین پر تو بعض ممالک میں پابندی لگا دی گئی ہے کیونکہ سیکرین کے استعمال سے مثانے کے کینسر ہونے کی اطلاعات ملتی ہیں۔ تو اب چاہے وہ کولڈ ڈرنک سیکرین سے بنی ہے، شوگر فری کہلاتی ہو یا وتھ شوگر ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق تو ایک کولڈ ڈرنک کے اندر کم و بیش 7 چمچ 7 اسپون شوگر اس میں ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی کہ اتنی شوگر جب آپ اپنے اندر انٹیک کریں گے تو ہر صورت میں یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کسی صورت بھی انسانی صحت کے لیے موزوں نہیں ہے۔ امریکہ کی میں نے آپ کو ایک رپورٹ بیان کی، برطانیہ کے اندر بچوں کے دانتوں کے بارے میں کیے جانے والے ایک سروے سے یہ ثابت ہوا کہ کولڈ ڈرنک کے شوقین 20% جو بچے تھے، یعنی ہر 5ویں بچے کے دانتوں میں حفاظتی تیز جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے۔ چوہوں پر تجربہ کیا گیا، ان کو کولڈ ڈرنکس پلائی گئیں تو چوہوں کے دانت 6 ماہ میں گھس گئے۔ یعنی ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل میں ایک انسانی دانت رکھا گیا تو وہ دانت نرم اور بھور بھورا ہو گیا۔
یہ اس کے جو کیمیکلز کے اس کے اجزاء ہوتے ہیں اس پر آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج جو ہم کولڈ ڈرنک کو بڑے شوق سے بڑے مطلب ایک ہماری وہ دسترخوان کا ایک یہ کہتے ہیں نا کہ وہ جز بنا ہوا ہے. میں نہیں کہتا جزو لا ينفق ہے کہ اس کے بغیر آپ کا دسترخوان پورا نہیں ہے. ہاں پانی ہمارے دسترخوان کا جزو لا ينفق ہے. اگر اس وقت آپ کے سامنے کوئی کولڈ ڈرنک پڑی ہوئی ہے پیجیے گا بعد میں، پہلے بھی ہمارا یہ سلسلہ دیکھ لیجئے. میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے توجہ کے ساتھ سلسلہ دیکھا، کیونکہ یہ کوئی زندگی کی ایسی ضروری شے نہیں ہے، ایک شے آپ لذت کے لیے پی رہے ہیں اور ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ لذت مطلب اگر کوئی ایسی چیز جو واقعی مضر صحت ہے، اگر اس میں لذت ہے بھی، آپ کو کوئی لطف ملتا بھی ہے تو وہ لطف کیسا کہ جس کے پیچھے ایک بہت بڑی بیماری ہو، خدا نہ خواستہ کینسر ہو، خدا نہ خواستہ معدے کا برباد ہونا ہو، خدا نہ خواستہ دانتوں کا سڑ جانا ہو، دانتوں کا گل جانا ہو. یعنی دانت کو جب ایک کولا ڈرنک کے اندر ڈالا گیا، دانت کو ایک کولا ڈرنک کے اندر ڈالا گیا اور کچھ عرصے کے بعد جب اس دانت کو نکالا گیا تو دانت سڑ چکا تھا. کوئی کولا ڈرنک ٹائپ کی چیز وہ زنگ صاف زنگ لگے ہوئے بمپر پر جب ڈالی گئی تو صاف کیا گیا تھا تو وہ زنگ والا بمپر جو تھا وہ صاف ہونا شروع ہو گیا. آئیے امیر سنت کی زیارت کرتے ہیں. امیر سنت اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ افطار کے بعد کے کھانے کے لیے تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو امیر سنت کے مناظر دکھاتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پر ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیکھی ہوں. اگر یہ ویڈیوز درست ہیں کہ جس سے مطلب کہ اس کو پکایا جاتا ہے تو وہ ایک عجیب و غریب قسم کا محلول ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے، ایک ڈامر ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے، اور فلاں چیز ڈالی جائے تو یہ ہو جاتا ہے، انڈا اس میں رکھا جائے تو انڈے کا حال یہ ہو جاتا ہے. اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ وغیرہ پر لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیس بک وغیرہ پہ بھی یہ مطلب کہ ویڈیو شیئر کی گئی ہوں. لیکن آپ غور کیجئے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ زنگ آلو چیزیں صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا فاسفورک ایسڈ یہ کولڈ ڈرنک میں ڈالا جاتا ہے. اس طرح معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے، ہضم کا عمل سست پڑتا ہے اور غذا دیر سے ہضم ہوتی ہے. یعنی پتہ نہیں ہمارے کس نے کان میں آ کے پھونک مار دی ہے کہ یہ بوتل پیو گے تو کھانا ہضم ہو جائے گا. کھانا ہضم نہیں ہوتا. معدہ ویسے ہی ایک تیزابیت، یعنی جب ہم ایک چیز معدے میں ڈالتے ہیں، جیسے کھانا ہمارا معدے میں گیا تو معدے میں نیچرلی طور پر ایک تیزابیت ہوتی ہے جو اس کھانے کو مطلب کہ ایک اس کی فارم تبدیل کر دیتی ہے اور وہ کھانا پھر بدن کے اندر مختلف اجزاء کے ساتھ شامل ہوتا ہے. کل ہی کی بات ہے، فیضان سحری سلسلے میں تقریباً 3:45 بجے کے آس پاس ہم ڈاکٹرز اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو کچھ طبی مشورے دینے کی کوشش کرتے ہیں. کل ہی کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے معدے کے بارے میں کچھ بہت پیاری معلومات دی اور اسی میں کولڈ ڈرنک کو بھی انہوں نے لیا. ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا تھا کل سحری میں، آئیے وہ دیکھتے ہیں. سنتے تو رہتے ہیں کہ آج کل کے معدے میں سوزش، معدے میں ورم اور معدے میں تیزابیت اور معدے کے السر، یہ بیسیکلی سب ہوتے کیا ہیں، کس طریقے سے ہوتا ہے، ان کا میکینزم کیا ہوتا ہے. نارمل جو معدہ ہے اس کے کام کرنے کی ترکیب جو ہم سمجھ لیں گے نا تو انشاءاللہ پھر اس کو کام کروانے کا طریقہ کار بھی سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. نارمل یہ ہوتا ہے بندہ انسان کھانا کھاتا ہے، وہ کھانے کی نالی سے ہوتا ہے، وہ معدے میں کھانا چلے جاتا ہے. تو معدے کی دیواروں کے اندر اپنے غدود موجود ہوتے ہیں جو ایسڈ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. معدے کا اپنا صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ کھانے کو سٹور کرنا اور تیزاب ایسڈ جو نکلتا ہے اس ایسڈ کی وجہ سے کھانا جو ہے گل جائے یا نرم ہو جائے، اس کے بعد وہ کھانا نکل کے آنتوں میں چلے جاتا ہے. اور معدے کی اپنی سٹور کرنے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، یعنی معدہ کا مبیش 2 لیٹر جو مقدار ہے وہ اتنا کھانا سٹور کر سکتا ہے. یہ ہے نارمل، مطلب معدے میں 2 لیٹر جتنا کھانا آپ رکھ آ سکتا ہے. ہے. صحیح. اب جو ہے کھانا پیٹ میں چلے گیا، اب
نارملی چلے گیا کھانا، اب اس میں ایسڈ نکلتا ہے. اگر اب میں کھانے کی ڈائٹ کچھ اس طرح کی لوں جس میں آلریڈی مسالے موجود ہیں، اس کے اندر کولڈ ڈرنک شامل ہیں جن کے اندر تلی ہوئی گھی والی اس طرح کی اشیاء موجود ہیں، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس معدے کی اپنی ایسیڈیٹی میں مزید ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے. جب وہ تیزابیت بڑھ جاتی ہے تو اس تیزابیت کے اثرات معدے کی دیواروں پہ آنے لگتے ہیں. تو معدے کی دیوار میں جب سوزش آ جاتی ہے، خراش آ جاتی ہے، کوئی زخم بن جاتا ہے، تو یہی ساری ٹرمینالوجی ہوتی ہیں کہ زخم ہو گیا، السر ہو گیا، ورم ہو گیا. پھر اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے کہ یہ کانسٹیپیشن کے مسائل، بد ہضمی کے مسائل، یہ سارے معاملہ جنم لینا شروع کر دیتے ہیں. اب چونکہ معدہ صرف 2 لیٹر کھانا اپنے اندر رکھ سکتا ہے، اس سے زائد کھانا ہم نے لے لیا. معدے کے 2 پوائنٹس ہوتے ہیں، اینڈز ہوتے ہیں، ایک اوپر والو ہوتا ہے، ایک نیچے والو ہوتا ہے. کھانا زائد مقدار میں سے 2 لیٹر سے زائد ہم نے بہت زیادہ کھا لیا تو 3 لیٹر 4 لیٹر ہو گیا، تو اوپر والا جو والو ہوتا ہے وہ بند نہیں ہو پاتا. یعنی وہ وال جو کھانے کی نالی سے معدے میں جا رہا ہے وہ بند نہیں ہو پاتا، معدے کا سائز اوور فل ہو جاتا ہے، فلو ہوتا ہے. جیسے ہی ہم لیٹتے ہیں تو وہ کھانا واپس کھانے کی نالی میں آتا ہے، تو جس کی وجہ سے جو مریض کمپلین کرتے ہیں کہ سوتے وقت تیزابیت ہو رہی ہے، سینے پہ جلن ہو رہی ہے، سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے، یہ وجہ یہی ہوتی ہے اوور ایٹنگ کی وجہ سے. تو یہ معدے کا کچھ فنکشن. ساتھ جو کھانے پینے کا باپا کا جو منظر دیکھ رہے تھے یہ سحری کا منظر تھا، ابھی کا نہیں تھا. ابھی تو کھانا شروع ہوگا. تو وہ چونکہ سحری کے اندر ہم یہ منظر دکھاتے بھی ہیں سحری کے ٹائم میں، تو جب ایک ساتھ ریکارڈنگ ہوتی ہے تو وہ دیکھا میں آپ کو کوئی مغالطہ یا دھوکے کی کوئی صورت نہ ہو جائے. تو یہ معدے کا ایک بہت شارٹ میں مطلب ایک فنکشن ہم کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ مطلب اتنا سا میدا ہوتا ہے، 2 لیٹر وہ اپنے کھانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. اس کے اندر ویسے تیزابیت وہ نکلتی ہے، وہ اپنا مواد چھوڑتا ہے. اوپر سے ہم ایسڈ والی چیزیں، تیزابیت والی چیزیں، اس طرح کی چیزیں اس کے اندر ڈالتے ہیں. پھر وہ جو معدے کا جو حال ہوتا ہوگا، پھر جو ہماری چیخو پکار ہوتی ہے، وہ اپنی جو صورت حال ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سائیڈ افیکٹ سلسلے میں کولڈ ڈرنکس کا ایک فائدہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کبھی ہم زیادہ کھانا کھا لیں شادی بیاہ پہ تو لوگ کہتے ہیں کولڈ ڈرنک پی لو تو ہضم ہو جائے گا، اس کے بعد ڈکار آئے گا. تو اس کے متعلق بھی ارشاد فرمائیے. یہ فائدہ نہیں ہے. یہ جو ڈکار آتا ہے نا، یہ آتا ہے کہ آتی ہے تو بھی کنفرم نہیں ہے کہ ڈکار آتا ہے کہ آتی ہے، کہ ڈکار مونس ہے کہ مذکر میں رہی ہے، مطالعہ نہیں ہے. البتہ یہ ضرور عرض کر دوں کہ یہ جو ڈکار ٹائپ کی جو بھی چیز ہے یہ بد ہضمی کی وجہ سے ہے، اور یہ معدے کا احتجاج سمجھا اس کو اس ٹائم پر، کیونکہ معدے میں ایک چیز آپ نے ٹھونس کے ڈالی ہے. اسپیشلی جب یہ مرکن غذائیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں، مسالے والی غذائیں جو کھاتے پیتے ہیں، تو یہ ویسے ہی معدے کے اندر یہ بہت پرابلم کریٹ کرتی ہے. اور یہ ایسے موقع پر ٹھیک ٹھاک ابھی بھی آپ اگر بیٹھے ہوئے دسترخوان کے اوپر تو اس وقت کھانا ہوگا اور آپ ہوگے. پتہ نہیں میری یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہوں گی، جو بھی آپ کی کیفیت ہو. فی الحال ہم آپ کی خیر خواہی کے تحت یہ عرض کر رہے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بظاہر بوتل کا کوئی پلس نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو ایک ٹیسٹ ملتا ہے، لیکن اس ٹیسٹ کے اندر جو مضر صحت یعنی صحت کو نقصان دینے والی چیزیں، سگریٹ پینے والوں کو بھی ٹیسٹ تو ملتا ہوگا نا. اب پتہ نہیں وہ کیسا ٹیسٹ ملتا ہے سگریٹ پینے والوں کو. یہ تو مطلب مجھے تو کوئی سمجھدار یا عقلمند قسم کے اتنے لوگ نہیں لگتے جو سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں. یعنی اپنے ہاتھوں پیسے دے کر اپنے پھیپڑوں کو برباد کر دینے کے لیے یہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں. آپ غور کیجئے کیسے میں ان کو عقلمند یا سمجھدار کا مطلب کہ کوئی ایسا ان کو خطاب دے دیا جائے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے. یعنی کہ وہ پتہ نہیں کتنے کی آج کل سگریٹ سگریٹ کتنے کی آتی ہے؟ 100 روپے کی ایک سگریٹ؟ نہیں پیکٹ نہیں، ایک ہوتی ہوگی 10-15 روپے کی. اچھا جیسا آدمی ویسی سگریٹ. غریب آدمی ہلکی سگریٹ پیتا ہوگا، امیر آدمی تھوڑی بھاری سگریٹ پیتا ہوگا. تو مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے. تو اب مطلب کہ چلو 20 روپے کو لپیٹ کر 20 روپے کے اندر تمباکو ڈال کر آپ 20 روپے کو آگ لگائیں گے اور پھر اوپر سے اپنے پھیپڑے جلائیں گے، اپنے سینے کو برباد کریں گے. تو اس لذت تو لوگ سگریٹ پینے میں بھی لیتے ہوں گے، ورنہ سگریٹ کیوں پئیں گے؟
موڈ خراب کرنے کے لیے بندہ سگریٹ تو نہیں نہ پیے گا. اسی طرح لذت تو آپ کو کولڈ ڈرنک میں بھی مل رہی ہے، لیکن کولڈ ڈرنک کی جو لذت ہے یہ بہت زیادہ مضر صحت ثابت ہو رہی ہے. اب جیسے کہ وہ بلبلے سے بنتے ہیں نا کولڈ ڈرنک کے اندر، وہ شر کر کے کھلتا ہے اور ایسا ڈالو تو اوپر سے ایک جھاگ اور بلبلے ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے. آپ کو بہت دیکھنے میں مزہ آتا ہوگا. جی ہاں، گیس جو نہیں، گیس تو اپنی جگہ پر ہوتی ہے لیکن وہ بلبلے نظر آتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جس سے وہ بلبلے اٹھتے ہیں. یہ گندی گیس ہے. ان سے عارضی طور پر لذت ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ بلبلے اس گندی اور زہریلی گیس کے ہیں جس سے ہم سانس کے ذریعے خارج کرتے ہیں. اس خطرناک گیس کو کولڈ ڈرنکس کے ذریعے بدن کے اندر لے جانا بالکل غیر فطری یعنی ان نیچرل یہ عمل ہے. تو اب آپ بتائیے کہ اتنا ان نیچرل عمل، اور یہ تو بھی میں نے ابھی تو مطلب 2-3 چیزیں بتائی ہیں. ایک ایسڈ کا بتایا، ایک کاربن ڈائی آکسائڈ کا بتایا ہے، اور ایک شوگر کا اور اس کا چینی وغیرہ کا بتایا ہے کہ اس سے مطلب کہ زبردست بدن کو نقصان پہنچتا ہے اور بہت ساری چیزیں افیکٹڈ ہوتی ہیں شوگر کی وجہ سے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی میں عرض یہ ہے کہ یہ کولڈ ڈرنکس ہیں، ان کو اگر دودھ میں ملا کر، جیسے دودھ سوڈا ملا کر جس کو دریا جائے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ رہنمائی فرما رہے، جزاک اللہ خیر. سوڈا کا اپنا سائیڈ افیکٹ ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو. سوڈا کا اپنا سائیڈ افیکٹ ہے. یعنی مجھے تو ایسا گمان ہے، آپ کو ڈاکٹر صاحب لائن پر آئیں اور ڈاکٹر صاحب کوئی مشورہ دیں تو میں نہیں جانتا، لیکن جو اسٹڈی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ شاید سوڈا ملانے سے جو دودھ کے فوائد ہے وہ شاید ختم ہو جاتے ہوں گے. دودھ خود اپنے اندر ایک مشروب بھی ہے، ایک غذائیت بھی رکھتا ہے. تو خالی دودھ پئیں، دودھ کے اندر سوڈا ملا کر پینا، تو سوڈے کا کیا فائدہ؟ سوڈا اندر جا کر بہت ساری چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہے. سوڈا ڈرنک بھی نقصان دہ ہے، کولا ڈرنک بھی نقصان دہ. ان سب کے الگ الگ نقصان کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح یہ جو میری موٹی عقل میں جو یا میں مطالعے سے جو بات سمجھ سکا ہوں وہ میں نے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. دانتوں اور ہڈیوں کو نقصان اس کولڈ ڈرنک کے ذریعے پہنچ رہا ہوتا ہے. چینی کی یہ مقدار شوگر، دل، جلد کے امراض پیدا کر رہی ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ موٹاپے کا سبب بن رہی ہے. مصنوعی چینی والے مشروبات بھی یہ تحائف ہمیں دے رہے ہوتے ہیں جو ابھی پرابلم بیان کی ہے. آدھے سر کا درد، یادداشت کی کمزوری، ڈپریشن، چرچراپن، مرگی، متلی، دست، نظر کی کمزوری اور جلد پر خارش، یہ چیزیں عموماً اس طرح کے میٹھے مشروبات وغیرہ دے رہی ہوتے ہیں. یعنی بعض ممالک کے اندر بعض مشروبات پر بینڈ ہے. ہم کوئی بھی نام نہیں لینا چاہتے آپ کے سامنے، نہ ہم نے کوئی ایسی ویڈیوز آپ کو دکھانی تھی آج کہ ویڈیوز دیکھیں گے تو اس میں بھی کسی کو کوئی بھی مطلب کہ پرابلم ہو سکتا ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں. جن چیزوں میں سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان سے ہماری مراد ہے. سمپل سی بات یہ ہے، اس لیے کسی کو اس میں برا لگنے، ناراض ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. میری اپنی کوئی کولڈ ڈرنک کی دکان ہے نہیں، نہ کسی کی کولڈ ڈرنک بند ہوگی تو مجھے کوئی جیب میں 2 پیسے ملیں گے. میرا کوئی اس میں سروکار نہیں ہے، نہ مدنی چینل کو اس طرح کی کوئی چیزوں کی وہ آمدنی یا نہ آمدنی کا کوئی حساب کتاب ہے. مدنی چینل خالصتاً خیر خواہی امت کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے، اور ہم خیر خواہی امت کے تحت آپ کو یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ برائے کرم آپ اپنی زندگی کی کتاب سے کولڈ ڈرنک کو نکال دیں. میں مشورہ دوں گا برائے کرم سگریٹ کو نکال دیں. یعنی ایک چیز آپ کے اندر میں جمع ہو رہی ہے، کیفین جمع ہو رہی ہے، نکوٹین جمع ہو رہی ہے، جو آپ کے بدن کو اور اندر میں جو آرگنز آف باڈی ہیں ان سب کو نقصان پہنچا رہی ہے. کال سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا
میرا نام عبد الستار ہے اور میں کولڈ ڈرنک کے بارے میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کولڈ ڈرنک جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہے. جن میں ڈلا ہوا ہے وہ ہڈیوں کو گلا دیتا ہے. اور یہ انڈیا کے اندر ایک ریسرچ ہوئی ہے، اس ریسرچ کے اندر یہ جو ہے WC جو ہوتی ہے ٹوائلٹ کلینر وغیرہ کا جو کیمیکل ہوتا ہے وہ اس میں استعمال ہوتی ہے یہ چیزیں اس کو کلین کرنے کے لیے. تو برائے مہربانی اس سے بچنا چاہیے. اس سے کینسر ہو سکتا ہے انسان کو، اس سے جو ہے آنتوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. بالکل اس میں بیماریاں ہیں، لیکن تھوڑی سی یہاں ایک میں مایوسی والی بات تو نہیں میں کرنا چاہتا، لیکن ایک اداسی ٹائپ کی بات ضرور میں کروں گا کہ ہم کر تو رہے یہ سلسلہ. میرے اسلامی بھائیوں نے بھی کہا کہ ہمیں یہ سلسلہ کرنا چاہیے، قول بھی آئے کہ یہ سلسلہ کرنا چاہیے، لیکن بس مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ نہ جانے کوئی کولڈ ڈرنک چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا. اتنے نقصانات، یعنی اگر میری اولاد پیتی ہو تو یقین مانیے مجھے تکلیف ہے. آپ میں سے کوئی بھی پیتا ہوگا مجھے تکلیف ہے. میں باہر جاتا ہوں تو باہر تو شاید ہی کوئی دسترخوان ہو ملک سے باہر جس پر مطلب یہ کولڈ ڈرنک اور اس طرح کے مشروبات نہ رکھے ہوں. اور تقریباً مشروبات، تقریباً کولڈ ڈرنکس جتنی ہیں ان میں نقصان دہ پہلو موجود ہیں. شوگر ہوتا ہے، اس میں ایسنس ہوتے ہیں، اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، طرح طرح کے ایسڈ ہوتے ہیں، طرح طرح کے ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ آپ کو ٹیسٹ لینا ہے، کمپنی آپ کو ٹیسٹ دے رہی ہے. ہم نے کبھی یہ تو ڈیفینیٹلی ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ غور کیجئے کہ آپ کبھی کوئی چیز لیتے ہیں. چلے میں آپ کو پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ اسٹور جاتے ہیں، کوئی پاؤڈر لیتے، کھانے پینے کی چیزیں لیتے ہیں، پکانے کی چیز لیتے ہیں، کچن کے لیے کوئی چیز لیتے ہیں. کیا ہماری یہ لاجک ہے؟ کیا ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم جو چیز اس وقت جو بازار سے لے رہے ہیں ہم اس پیکٹ کو لے کر کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کے مطلب کہ اجزاء کیا کیا ہیں، اس کے اجزاء فائدے مند ہیں کہ اس کے اجزاء نقصان دہ ہیں، یہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، کیا کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ یعنی ہماری جنرل پبلک کی بات کر رہا ہوں، جنرل پبلک، کیونکہ اسلامی بہنیں بھی خریداری کے لیے جاتی ہیں. وہ کہہ دے گے یہ نئی بوتل آئی ہے یہ لے جائیے، اچھا نئی بوتل آئی ہے لے جائیے. گھر میں گئے یہ نئی بوتل آئی ہے لے لیجیے، نیا پاؤڈر آئی ہے لے جائیے، نئی چیز آئی ہے لے جائیے، نئی پروڈکٹ آئی ہے لے جائیے. ہم نے یہ نئی چیزیں لے لیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ نئی چیز لیتے وقت یہ غور کیا کہ یہ نئی چیز صحت کے لیے فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ ہے؟ ہمیں اس طرح کی یا تو تعلیم نہیں ہے، یا اس طرح کی ہماری تربیت نہیں ہے، اس طرح کی یا تو ہماری مینٹلٹی نہیں ہے کہ ہم مطلب کہ اس چیز کو اتنا غور سے دیکھیں، اتنا غور سے سمجھیں. تو اسی طرح کولڈ ڈرنکس کے میٹر ہیں کہ ہم غور ہی نہیں کرتے کہ یہ چیزیں ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ ہیں. یہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہم لوگ ٹیسٹ کے پیچھے پاگل ہیں، ہم لوگ ٹیسٹ کے پیچھے پاگل ہیں. ہم لوگ جا کر بازار میں بھی ٹیسٹ ہی لیتے ہیں. اب آپ بتائیے، کل ہم کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک فیملی کے 6 ممبر آئے، 6 کے 6 نے برگر کھائے تھے. اب وہ یہ برگر تو کھا لیے انہوں نے، 6 کے 6 پیٹ کے پرابلم میں تھے. ایک ہی فیملی کے 6 ممبر 6 کے 6 پیٹ کے پرابلم کو لے کر بیٹھے تھے، کیونکہ انہوں نے جو برگر کھایا تھا وہ پراپر پکا ہوا نہیں تھا. اب پراپر پکا ہوا کیسے ہوتا ہے اس کی بھی سمجھ نہیں، کیونکہ ٹیسٹ ہے نا. اب آدھی مطلب کم پکی ہوئی شے آپ کھا رہے ہیں، اس کے اندر پتہ نہیں طرح طرح کے مسالہ جات. اب آپ غور تو کریں، میں تو سوچتا ہوں تو دماغ کام نہیں کرتا. اب اس کے اوپر میں مطلب کہ کولڈ ڈرنک اپنے میدے کے اندر ڈال رہا ہوں. میدا ہے کیا؟ چمڑی ہے، ایک جلد ہے، اسکن ہے. یعنی یہ کولڈ ڈرنکس کے کیمیکلز بڑی بڑی مضبوط چیزوں کو افیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ پیٹ کی آنت، یہ پیٹ کے اندر آنت اور یہ منہ کا دانت، یہ مطلب کہ یہ کولڈ ڈرنک کے آگے بیچتا کیا ہے؟ مگر ہم بالکل خرید پر خرید کرے جا رہے ہیں، لیتے پر لے چلے جا رہے ہیں. میں تو والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی اولاد کا ذہن بنائیں. جتنے مدنی منع مدنی منیاں ہیں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بیٹو، میرے مدنی منوں، پیارو پیارو، دانت سڑ جاتے ہیں، آنت خراب ہو جاتی ہیں، میدا خراب ہو جاتا ہے، یادداشت پہ فرق پڑتا ہے بیٹا، آنکھوں پہ فرق پڑتا ہے، صحت پہ فرق پڑتا ہے، تندرستی پہ فرق پڑتا ہے، آپ کے آئی کیو لیول پہ فرق پڑ سکتا ہے، آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی مزید بیماری ہو سکتی ہے، گھر میں کسی بڑے کو بیٹا بیماری ہو سکتی ہے. پلیز آپ سب مل کر ایک مشورہ کر ایک فائنل ڈیسیجن لیں کہ ہم
کولڈ ڈرنک نہیں پیئیں گے۔ آئیے امیل سنت کی طرف منظر دکھاتے ہیں۔ یہ ہمارے اسلامی بھائی جو تھال صاف کرنے کی تحریک میں شامل ہوئے ہیں، آپ بھی اپنے برتن صاف کیجئے گا مدنی چینل کے ناظرین۔ جی ہاں، اگر آپ اس وقت دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو برائے کرم اپنے دسترخوان کو بھی صاف کیجئے کہ دسترخوان پر اناج کے دانے اگر گر گئے ہیں تو برائے کرم اس کو اٹھا کر کھا لیجئے۔ اگر جس پلیٹ میں آپ نے کھانا نکالا ہے اس پلیٹ کو بھی صاف کر لیجئے، کہ پلیٹ برتن کو صاف کرنا، برتن چاٹنا، انگلیاں چاٹنا، یہ حدیث پاک میں اس کا بیان آیا ہے۔ نیز پلیٹ دھو کر پینا، یہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک غلام آزاد کرنے کا اس میں ثواب ہے۔ یہ دیکھیے اسلام بھائی اپنے تھال دکھا رہے ہیں، یہ تھوڑے دنوں پہلے تب تھال خراب، وہ صاف نہیں ہو رہے تھے، سب باہر سے آئے تھے، نئے نئے اسلامی بھائی تھے، یعنی یوں سمجھے کہ آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جن کے گھروں کے نمائندے یہاں موجود ہوں گے، تو ہمارے گھروں سے نکل کر یہ آئے۔ اب ان کی جو گھر کی تربیت تھی وہ اپنی جگہ پر تھی، فیضان مدینہ میں اپنی ایک تربیت کا ماحول ہے، تو یہاں پر بہت ساری مدنی پھول دیے گئے، اسی میں برتن صاف کرنے کا بھی ایک مدنی پھول دیا گیا۔ الحمدللہ یہ نئے نئے اسلام بھائی اگرچہ آئے لیکن ماحول کی برکت ہے کہ انہوں نے تھال صاف کرنے شروع کر دیے۔ کیوں کہ امیر سنت کو دیکھتے ہیں کہ تھال صاف، برتن صاف کرتے ہیں، اگر ہمارے بڑے برتن صاف کریں تو کیا بات۔ اب دیکھیں یہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ اس وقت آپ کے گھر میں دسترخوان پر آپ کا کوئی بچہ برتن صاف کرے اور آپ کو دکھائے کہ ابو میں نے برتن صاف کر لیا، تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، ارے واہ 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 واہ، شاباش شاباش، واہ واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو یوں حوصلہ افزائی کریں گے تو ہو سکتا ہے بھی یہ کہتے ابو آپ بھی صاف کر لو، تو آپ بھی صاف کر لینا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بچوں سے صاف کریں اور آپ کے رہ جائیں، اور اگر دھو کر پینے کا انداز آ جائے تو کیا بات ہے مدینے کی۔ اسے دسترخوان پر بھی کوئی اس طرح کے ذرات، غذائی ذرات جو کھائے جا سکتے ہیں وہ ضائع نہ ہو، کہ تم نہیں جانتے کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ آئیے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نوید رضا اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا کوئی ایسی بھی روایت ہے کہ جس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ مشروب کوئی پسند فرمایا ہو؟ کیونکہ بہت سے جنے یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ لال رنگ کا جو ہے نا وہ شربت پینا وہ سنت ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں میں نے تو اسی کو روایت پڑھی تو نہیں ہے۔ میٹھا مشروب ایک اپنی جگہ پر ہے، کہ میٹھا مشروب ہے وہ پینا اپنی جگہ پر ہے۔ میٹھی جیسے کھجور ہے، اگر کسی نے مطلب اس طرح کوئی شہد کا پانی لے لیں، چلے کیا شہد کا پانی بھی تو میٹھا ہوتا ہے، تو میٹھا مشروب پینے میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، میٹھے مشروب کا یہاں مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر ہے جیسے پانی کے اندر کوئی ایسا صحت والی اور سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، جیسے میرے شہد کی مثال دی نا آپ کو۔ اب شہد پانی میں ڈال کر اگر آپ پی لیتے ہیں، یا اس میں لیمو بھی ڈال کر اگر پی لیتے ہیں، مثال کا لیمن اس پہ ڈالا آپ نے، مطلب پانی ہے وہ بھی دیکھیں، میں آپ کو چلیں زمزم کا پانی برکت والا، شہد شفا، اور اس میں لیمو نچوڑ لیں پئیں۔ چلیں افطار میں آپ کل کوشش کیجئے گا، عام پانی لے لیں اگر آپ کو زمزم میسر نہیں ہے، زمزم لے لیں۔ اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، وسعت کی بات کر رہا ہوں، تو شہد ملا لیں، شہد ملا کے اس میں لیمو ملائیں اور پھر یہ پانی پئیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لگتا ہے عادت پڑ جائے گی۔ تو اس طرح ایسے مشروب میٹھے کہ جو صحت کے لیے فائدے مند ہوں وہ لیے جائیں۔ بعضوں کا جوسز لوگ پیتے ہیں، اب جوس کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ پھل پر ڈپینڈ کریں، کیونکہ جب ہم مشین سے جوس بھی نکالتے ہیں نا تو وہ جوس کا بھی جوس نکال دیتا ہے، اور بہت سارے جیسے کہ سیب ہے، اگر آپ سیب کا جوس نکالتے ہیں مشین کے اندر، وہ کون سی مشین کہلاتی ہے، گرینڈر مشین ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوتی ہے جی، وہ مشین ہوتی ہے، اس کے اندر جوس نکالتے ہیں آپ، تو وہ جب اس کا ڈبہ کھولیں گے تو وہ سیب کے پورے وہ ذرات یا سیب کا جو ٹھیک ٹھاک مال یہ سائڈوں میں لگا ہوا ہوگا، اور اس کا وہ رس نکال لیا اس نے، جوس ہی نکالنا ہے نا اس نے، تو جوس نکال دیا اس نے سیب کا، لیکن جو اس کی جو چیزیں تھی، یعنی آپ وہ سیب کھا جائیں تو وہ جو ذرات جو اس کے جوس کی وجہ سے باہر رہ گئے، وہ خود کتنی وٹامنس لے کر چلے گئے، وہ خود کتنی طاقت لے کر چلے گئے۔ اس پر کبھی غور کیا آپ نے؟
یعنی کتنا ہم لوگ نقصان میں چل رہے ہوتے ہیں, گھاٹے میں چل رہے ہوتے ہیں. البتہ میں آپ کو کولڈ ڈرنک کے نقصانات کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا. کال سنائیے. آپ آگے ہی نہیں بڑھنے دیتے ہو, کال کرتے ہو یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمار بخاری بکھر سے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا کولڈ ڈرنک سے دل اور دماغ پر بھی اثرات پڑتے ہیں؟ بالکل, کولڈ ڈرنک سے دل و دماغ پر بھی اثرات پڑتے ہیں. کولڈ ڈرنک نہیں پینی چاہیے. اس میں اسپیشلی جو انرجی ڈرنک آج کل آئے ہیں, جو بہت مطلب جیسے پیو تو بولتے ہیں کہ طاقت آ جاتی ہے, تو اس کے تو اتنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک مشورہ کیا تھا, تو ڈاکٹر صاحب نے جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بیان کیے, جو انرجی کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں, کہ لکھتے ہیں, مجھے میسج کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ انرجی ڈرنک کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں کہ اس میں کیفین ہوتا ہے, جو ان بیماریوں کا سبب ہوتا ہے. نیند کی کمی, ہائی بلڈ پریشر, ہڈیوں کی کمزوری, مردانہ کمزوری, ایڈکشن. اس طرح ان انرجی ڈرنکس میں سوڈیم کا استعمال ہوتا ہے, جس کی وجہ سے فالج اور ہارٹ اٹیک کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو انرجی ڈرنک پیتے ہیں نا, دیکھیں جب آپ ان نیچرل جائیں گے نا اور مصنوعی چیز کی طرف جائیں گے تو آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک پھل عطا کی ہے. تربوز ہے, خربوزہ ہے, طرح طرح کی مطلب اور سبزیاں ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کو وہ گاجر ہے, بلڈ بناتا ہے. گاجر کا اگر جوس پینا چاہیے, گاجر کا جوس پی لیں, یہ بھی. لیکن وہی گاجر کا جوس پئیں گے تو جوس ہی نکالنا ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں, کیونکہ وہ جب آپ اس کا ڈبہ کھولیں گے نا تو گاجر سائڈوں میں لگا ہوگا, اس کا جوس نکلا ہوا ہوگا. تو وہ جو سائڈوں میں جو نکل گیا وہ غذائیت ہے اس کے اندر, توانائی ہے اس کے اندر, طاقت ہے اس کے اندر. تو میرا مشورہ تو یہ کہ پورا گاجر کھا جائیں, پورا سیب کھائیں, اور تربوز پورا کھا جائیں. تربوز کے تو بیجوں میں جو بیج ہوتے ہیں تربوز کے, اس کے بیج میں بھی فوائد ہیں. امیر سنت کی زیارت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلمان افطاری سریہ روڈ باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. گران شورا نے ماشاءاللہ کولڈ ڈرنک کے سائیڈ ایفیکٹ بیان کیے, اور یہ کہہ رہے تھے, مایوسی کا اظہار کر رہے تھے کہ نہ جانے کوئی کولڈ ڈرنک چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا. تو ان کا دل خوش کرنے کے لیے میں نے کال کی کہ الحمدللہ میں نے اور میرے بچوں کی امی نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ کولڈ ڈرنک سے اب انشاءاللہ بچیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے میرے دل کو خوش کرنے کی کوشش کی. مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی پیتے ہیں, کبھی کبھی سے بھی کیا مراد ہے, کبھی کبھی سے بھی کیا مراد ہے. ہاں, کوئی سال میں کوئی 2-4 مرتبہ کبھی کوئی سے کولڈ ڈرنک آ گئی اور آپ نے یوں چند ایک گھونٹ لے لیے تو ایک الگ میٹر ہوتا ہے, لیکن اس کو یوں ریگولر طور پر لینا, بعض تو کین کے کین پی جاتے ہیں. میں ایک شخص سے ملا ہوا ہوں, آپ یقین کریں گے 5 لیٹر روز کولڈ ڈرنک پیتے ہیں. کتنے؟ 5 لیٹر روز کولڈ ڈرنک وہ شخص پیتا ہے. اور اس کو خیر سمجھانے کی کوشش کی کہ یار یوں نہیں کرو, تو وہ مان تو گیا, لیکن ماننے کے بعد کتنی دیر مانا رہا یہ میں نہیں جانتا. یعنی اس کی طبیعت یہ تھی کہ 5 لیٹر ڈیلی کولڈ ڈرنک اور پھر چاکلیٹ. ابھی پچھلے دنوں خبر ہے کہ 65 من وزنی شخص 33 برس کی عمر میں انتقال کر گیا. 65 من. کہتے ہیں موٹاپا ایک بہت بری بیماری ہے, جو حد سے بڑھ جائے تو انسان کو موت کے منہ میں لے جاتی ہے. ایسا کچھ اس کے ساتھ ہوا. اور یہ مطلب کہ روز کے کتنے تو وہ 10 پاؤنڈ کے تو چاکلیٹ خرید دیتا تھا. لذیذ کھانوں کا بہت پسند کرتا تھا. تو یہ چاکلیٹ اور یہ بہت زیادہ مرغن اس طرح کے لذیذ کھانے یہ نقصان دہ ہوتے ہیں.
کولڈ ڈرنکس میں ایک کیمیکل استعمال ہوتا ہے جو ان ڈرنکس کا ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کڈنیز، گردے خراب، ہڈیوں میں کمزوری اور مسلز یعنی پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے. وہ کیمیکل فاسفورک ایسڈ ہے جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم ہوتے ہیں. یہ کولڈ ڈرنک کے جو اس میں جو چیز ملی ہوئی ہیں وہ ہوتی ہیں. آئیے امیل سنت کے یہاں کی زیارت کرتے ہیں. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں سلام کے بعد عرض ہے کہ آپ نے جو سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ شروع کیا ہے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. آج آپ کولڈ ڈرنکس کے نقصانات بتا رہے ہیں اور دیگر مشروبات جو بازار سے ملتے ہیں اس کے نقصانات بتا رہے ہیں. یہ بہت اچھا سلسلہ ہے. اسی طرح آپ روزانہ کوئی نہ کوئی نئی چیز لے کر آتے ہیں، اس میں امت کی اصلاح ہو رہی ہے. تو میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ رمضان کے شروع میں بھی ایک مشروب بڑا مشہور ہے، وہ بازار سے ملتا ہے، میں اس کا نام نہیں لوں گا، بڑا مشہور مشروب ہے وہ ہم لے کر آئے، اس کو ہم نے استعمال کرنا شروع کیا تو بڑا وہ مطلب ٹیسٹی تھا، بڑا جو لطف لے کے ہم جو ہے نا افطاری میں اس کو استعمال کرتے تھے. تو چاند ہی دنوں میں گلا خراب ہو گیا میرا بہت زیادہ، اور جس کی وجہ سے مطلب کہ بخار بھی ہوا، گلا خراب ہو گیا، گلے میں سوجن پیدا ہوئی، گلا درد ہونا شروع ہوا. تو بعد میں پھر دوائی وغیرہ لی تو پھر اب کچھ افاقہ ہوا ہے. تو میں نے پوچھا بعد میں جا کے تو کچھ ماہرین نے بتایا کہ اس میں جو ہے وہ اسکرین استعمال کی جاتی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ جو نقصانات ہیں، یہ اسکرین کی وجہ سے ہیں. اس لیے یہ جو بازاری مشروبات ہیں یہ استعمال نہ کیے جائیں، کیونکہ اس میں اسکرین استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پھر اس طرح بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. برائے کرم اصلاح فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں، یہ اس سے گلے کا بھی بہت نقصان ہوتا ہے. شاید اسکرین نہیں ہوگا، سیکرین ہوگا، جسے کسی نے اسکرین پڑھ کر آپ کو سنا دیا ہوگا. دیکھیں اس میں فاسفورک ایسڈ، کیفین، سوڈیم ہائیڈریٹ یا پتہ نہیں کیا ہے، اسی طرح اور بھی بہت سارے اس میں مسائل ہوتے ہیں. پھر جو رنگ ڈالا جاتا ہے جس سے اس کا کلر بنتا ہے، اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. مجھے کوئی پلس تو سمجھ میں نہیں آتا اس کا، سوائے اس کے کہ اس کو چھوڑا جائے اور کیا ہو سکتا ہے. کال سنائیے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عامر شہزاد اطاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. آج نگران شورا نے جو کولڈ ڈرنک کے بارے میں سائیڈ افیکٹس کے بتائے ہیں، اس سے ہمارا بھی الحمدللہ ذہن بنایا کہ انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم اپنے گھر میں ان کولڈ ڈرنک کا داخلہ انشاءاللہ عز و جل بند کر دیں گے انشاءاللہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے لیے دین و دنیا کی بھلائیوں کی دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ اس چینل کو شاد و آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل یہ بہترین فیصلہ کیا آپ نے. کولڈ ڈرنک کا داخلہ گھر میں بند ہو جائے. آپ بھی کولڈ ڈرنک کا داخلہ گھر میں بند کر دیجئے اور بچوں کا بھی ذہن بنائیے. اللہ نے چاہا تو آپ کو اور آپ کے بچوں کو بھی ٹھیک ٹھاک صحت ملے گی. کولڈ ڈرنکس جلد خراب نہ ہو اس کے لیے اس میں سلفر آکسائڈ یا سوڈیم بینزانک ایسڈ شامل کیا جاتا ہے. ان دونوں کیمیکلز کے استعمال سے سانس کی تکلیف، جلد پر خارش اور گھبراہٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. نیز کولڈ ڈرنکس میں کیمیاوی رنگ بھی ڈالے جاتے ہیں جن کے اپنے نقصانات ہیں. دنیا بھر میں چینی شوگر کا استعمال، جس میں انسانی کو ایک مخصوص مقدار میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ روٹی، چاول، سبزی اور پھلوں وغیرہ کے ذریعے عموماً پوری ہو جاتی ہے. اس لیے سفید چینی یا اس کی ڈشیں استعمال کرنا ضروری نہیں ہوتا. ہاں، جو لو شوگر کا مریض ہو اسے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق شوگر کا استعمال کرنا ہوگا. اصول یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کی جائے تو وہ نقصان پہنچاتی ہے. آج کل چینی کا استعمال ضرورت سے زیادہ ہونے لگا ہے اور غیر ضروری اشیاء کے ذریعے چینی بدن میں انڈیلی جا رہی ہے. مثلا بوتلوں، آئس کریموں، شربتوں، مٹھائیوں، ٹافیوں، میٹھی ڈشوں وغیرہ کا استعمال عموماً غذا نہیں، اضافی طور پر محض تفریحاً کیا جاتا ہے، اور ایسا کرنا اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑا چلانے کے مترادف ہے. چینی کے استعمال کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ انسولین کی مقدار خون میں بڑھا دیتی ہے، جس سے گروتھ ہارمونز
یا گروتھ ہارمونز، یعنی وہ ہارمونز جو جسم کی نشو و نما اور بڑھوتری کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی پیداوار رک جاتی ہے، جس سے جسم کا دفاعی یعنی بیماریوں سے مقابلہ کرنے کا نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ انسولین جسم کی چکنائی کا ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھا دیتی ہے، جس سے بدن کا وزن بڑھ جاتا ہے اور موٹاپا آتا ہے۔ تو بوتل پینے والے یہ بعض اوقات بہت موٹے ہو جاتے ہیں، پھول گپا ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو اللہ کرے کہ یہ باتیں ہم سب کو باتیں سمجھ میں آ جائیں، بس ایک فیملی مشورہ ہو جائے۔ جتنے بھی اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں، برائے کرم ایک آپس سے مشورہ کریں اور ان چیزوں سے بچنے کو کوئی عملی جامہ پہنائیں۔ یہ آپ کی صحت، آپ کی تندرستی اور آپ کی اور ہم سب کی عافیت کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ رقم بھی بچے گی، صحت بھی اچھی ہوگی، تندرستی بھی ملے گی، عبادت پہ قوت پانے کے لیے آپ کو بہت مواقع ملیں گے۔ کال سنائیے اور باپا کی زیارت بھی کروائیے۔ محمد عمران اطاری، سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ کولڈ ڈرنک کے بارے میں جو نقصانات بتا رہے ہیں، یہ تو اس کے نقصان ہے کولڈ ڈرنک، تو اس کا بزنس کا کاروبار کرنا ہے صحیح ہے یا نہیں؟ جائز چیز کا بیچنا جائز اور ناجائز چیز کا بیچنا ناجائز ہوتا ہے۔ حرام چیز کا بیچنا حرام اور حلال چیز کا بیچنا حلال ہوتا ہے۔ پھر اس میں بیچنے کے دوران جو اس کے اور جو شرعی اور قانونی معاملات ہیں وہ الگ ہیں۔ ٹھیک، ایک اور کال سنائیے۔ محمد کاشف میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کولڈ ڈرنک پینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، نگرانشورہ کے بارگاہ میں اس کا جواب دیں۔ وقتی طور پر کوئی ایسا مطلب توجہ ہٹنے سے ہو جاتا ہو، ورنہ کولڈ ڈرنک کے اندر ایسے اجزاء موجود ہیں اس طرح کے مشروبات میں کہ جو سر کے درد کا بھی باعث بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک چیز ٹیمپریچر پہ ہو سکتا ہے دب جاتی ہو، لیکن آفٹر ایفیکٹس پر غور کیا جائے، پراپرلی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ ڈاکٹر سے بھی میرا کل بھی مشورہ ہوا تھا، اس کے پلس کوئی بیان نہیں کر رہا۔ ٹیمپریری طور پر کوئی چیز ایسی آپ کو لگ گئی کہ یار چلو یہ حل ہو گیا، مگر وہ ایک حل چیز نہیں ہے۔ وہ ایک فار دا ٹائم بینگ اگر وہ ٹیمپریری طور پر اگر وہ سائلنٹ زون میں چلی گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھر پہلے تو بولتی تھی، تھوڑی جگہ وہ چیخنا شروع کر دے۔ آئیے امیل سنت کی طرف چلتے ہیں۔ میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، التجا ہے میری یا حبیب خدا، اشک باراک ہو جائے مجھ کو عطا، التجا ہے میری یا حبیب خدا، اشک باراک ہو جائے مجھ کو عطا، از طفیل بلالو اویس و رضا، آنسوؤں کا خزانہ شاہ دیجئے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیر نیکیاں کمائیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.